الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال ایک اور آیا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی، اس میں سے یہ بات نکل آئی، ہم نے ایک اور حدیث پڑھی، اس میں سے یہ بات نکل آئی، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں سے یہ بات نکل آئی۔ اور پچھلے دن میں نے بہت عجیب سی گفتگو سنی جس میں ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اصل میں بنی اسرائیل ہیں، اور دلیل وہ یہ دے رہے تھے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کیا بنی اسرائیل ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ تو فرمانے لگے انعمت علیکم، بنی اسرائیل کو کہا، ہم انعمت علیہم مان رہے ہیں تو ہم بنی اسرائیل بننا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مختصر بات یہ کہ جب بھی آپ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، پہلے قرآن پھر حدیث، ایک اکیلی آیت، کسی آیت کا ایک ٹکڑا نہیں پڑھتے آپ۔ کچھ اساتذہ تو اس بارے میں اتنے محتاط ہیں کہ وہ جو کچھ وظیفوں کے نام پہ آیتیں علیحدہ علیحدہ بنائی گئی ہوتی ہیں ان کو پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع سے پڑھنا شروع کریں اور آخر تک پڑھیں، کیونکہ قرآن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی قرآن فہمی کو بھی بہتر کرتی چلی جاتی ہے۔ قرآن خود بخود آپ پہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے، پھر کبھی کر لیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ آیات جو ہیں محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کے مطلب کلیئر نہیں پتہ ہوتے۔ اب یہ کلیئر نہ پتہ ہونے کی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک، اس آدمی کو نہیں پتہ ہوتا جو پڑھ رہا ہے، دوسرا اس محکم آیت کے مقابلے میں نہیں پتہ ہوتے، اور تیسرا اس وقت میں نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تینوں چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ میں آج قرآن پہلی دفعہ پڑھتا ہوں تو ہو سکتا ہے ایک آیت میرے لیے متشابہ ہو، دوسری دفعہ میں نہیں رہے گی۔ صرف وقت کے ساتھ چیزیں کھلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی اس میں بات سناتا ہوں آپ کو، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے غالباً، کہ سورہ حدید ہے قرآن پاک میں، اس میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں سے اتر کے زمینوں میں آتا ہے اور جو زمینوں سے نکل کے آسمانوں میں جاتا ہے۔ اس میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں سے زمین کی طرف شہاب ثاقب آتے ہیں اور زمین سے آسمان کی طرف روح جاتی ہے۔ یہ آج سے 1300 سال پہلے، جب بہت ساری چیزیں ابھی نہیں پتہ تھی، میں نے بھی جب یہ پہلی دفعہ آیت پڑھی تھی، میں نے اس کی زمین سے آسمان کی طرف روح جانے والی بات تسلیم کرنے میں مجھے الجھن تھی، کیونکہ ادھر سے جو آ رہا تھا وہ ٹینجیبل تھا، شہاب ثاقب جو آ رہا تھا، ایسٹرائڈ جو آ رہا تھا وہ ٹینجیبل چیز ہے، اس میں میس ہے۔ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ روح جا رہی ہے جو اس طرح ٹینجیبل نہیں ہے۔ امام جعفر یا امام باقر، جن سے بھی یہ سلسلہ ہے، میں جو نام بھول رہا ہے ابھی، ان سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، آنے والے وقتوں کے لیے ہے۔ آج یہ متشابہ نہیں رہی، آج آسمان سے نیچے بھی میس آتا ہے، ادھر سے اوپر بھی میس جاتا ہے، شٹل جاتی ہے، جہاز جاتا ہے۔ تو جو متشابہ آیت ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ یا سب پہ ہی کھل جاتی ہے یا کسی ایک آدمی پہ کھل جاتی ہے۔ یہ وقت ہے اس کا صرف علاج، علم ہے اس کا علاج، بصیرت ہے اس کا علاج۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام دوستوں سے کہ بالکل خود پڑھیں قرآن پاک، بالکل خود پڑھیں حدیث پاک، 2 چیزوں سے پرہیز کریں، ٹکڑوں میں نہ پڑھیں۔ اور قرآن پہلے درجے پہ آتی ہے، حدیث مبارک دوسرے درجے پہ آتی ہے۔ اگر کسی موضوع پہ آپ کو ایک آیت ملی جو کسی حدیث سے متصادم ہے، صبر کر لیں چند دن، کچھ اور پڑھ لیں، ایونچولی آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی۔ نہیں ملے تو بڑا آسان رستہ ہے، محکم پہ رک جائیں۔ یہ بھی امام باقر سے ہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کسی موضوع پر جب تم متشابہ پہ پہنچو تو ایک قدم پیچھے لے کر، یہ میری ان کی بات کی میری ترجمانی ہے، ان کے الفاظ یوں نہیں ہوں گے یقیناً، ایک قدم پیچھے لے کے اس موضوع پہ جو محکم آیا تھا وہاں رک جاؤ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جناب
سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم ہے. اب یہ کلیئر پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، کر لیں. اب ایک صاحب کہتے ہیں وہ 60 میل پہ ہے، ایک کہتے ہیں 48 میل پہ ہے، ایک کہتے ہیں 26 میل پہ ہے. جو بھی کہتے ہیں، آپ ایک قدم پیچھے گئے. آپ کہیں یہ قصر تو کرنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، مجھے جو سوٹ کرتا ہے میں وہ کر لیتا ہوں، اس میں نہ خام خام التباس میں پڑیں. یہاں بھی دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک جو میرا ہے، جس میں سب سے زیادہ سہولت نظر آئے مجھے وہ کر لوں. دوسرا کچھ اور لوگوں کا ہے کہ اللہ کے راہ میں مشقت کرنی چاہیے تو مشکل والے پہ کر لیں. لیکن اس کو اختلافی نہ بنائیں. اب اس کو کوئی یہ کہ یار قصر کے معاملے میں اختلاف ہے، نہیں سر. قصر کے فاصلے کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے اس میں. یہ ہے محکم پہ کھڑے ہو جانا. اگر آپ اس کو جنیرک سٹیٹمنٹ دے دیں گے اختلاف گڑبڑ ہو جائے. یہی روزہ ہے، روزہ کے وقت کھولنے پہ اختلاف ہے. نہیں سر، کوئی اختلاف نہیں. کوئی فقہ نہیں کہتا کہ عصر کے وقت روزہ کھولنا. غروب آفتاب کی ڈیفینیشن پہ مختلف رائے ہے. تو روزہ کھلنا مغرب کے بعد ہی ہے. طلوع سحر کے بعد کوئی کچھ نہیں کھایا جا سکتا روزے میں. تو جب آپ اس طرح، جس کو میں کہتا ہوں ذرا پازیٹو ماحول دیں گے، تو آپ کے لیے فیصلوں پہ کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جن چیزوں کو لوگ اختلاف بنا کے پیش کرتے ہیں ان سے بچنا آسان ہوگا. تو آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے، میں بھی اسی میں شامل ہوں. خیر، اب لوگ ایک حدیث پڑھ کے ایک فتویٰ جاری فرما دیں گے. ایک حدیث پہ مت جائیں سر. 1 لاکھ کے قریب حدیث ہیں مختلف طرائق سے، 6666 آیتیں ہیں. اختلافات نہیں ہیں. اگر اختلافات ہوتے تو یہ امت آج تک ایک ساتھ نہ ہوتی. اور قرآن میں تو کسی قسم کا شبہ ہے ہی نہیں آپ کو. اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کو قرآن میں شبہ نظر آ رہا ہے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کے عمر بن حشام سے، ابو الجہل سے جا ملے بھائی. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی حفاظت وہ خود فرما رہے ہیں. میں نے ایک جگہ کہیں اور بات کی ہے، کچھ غلط فہمی لوگوں کو یہ آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن اکٹھا ہوا. جی ایسے ہی ہوا. رسول اللہ کے زمانے میں جی لکھا جاتا تھا. حدیث میں صحابہ کے نام آتے ہیں، 4 کے، 5 کے، 6 کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے جبریل امین سے سن کے، سنوا کے، لکھوا کے، پڑھوا کے پھر تسلی فرماتے تھے. اگین یہ ساری صورتحال کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو یوں نہیں تھا. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات ہے. کس نے نازل کیا جی قرآن پاک؟ اللہ تعالیٰ نے. کس پہ نازل کیا؟ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا جہان کا مالک اپنے آخری پیغمبر پہ قرآن بھیج رہا ہے، اس کو غیر محفوظ چھوڑ دے گا کیا؟ اور اگر دعویٰ کر رہا ہے محفوظ کر رہا ہوں تو لکھوائے گا نہیں کیا؟ یوں نہیں ہے. تو یہ کچھ بنیادی معاملات ہیں جن پہ میں اپنے موضوعات سے ہٹ کے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. سمری یہ، قرآن اللہ نے بھیجا، بالکل محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، ترتیب سے مکمل. ایک آیت پہ، ایک حدیث پہ لے کے فتوے نہ لیں. اور جہاں کہیں آپ کو دشواری آئے اس کو پوزیٹیولی ایلیبریٹ کر کے اس متشابہ مقام سے ایک قدم پیچھے لے کے محکم مقام پہ کھڑے ہو جائیں. 2 مثالیں میں نے دی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. روزے کی افطار کے وقت پہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہتا عصر کے وقت کھولنا ہے. 7 سے 10 منٹ کا اختلاف ہے، ایسے ہی بیان فرمائیں. سفر کے دوران نماز قصر کرنے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین ہے. کوئی 8 میل 10 میل بھی جتنی، اسی طرح کر کے کریں. اللہ کو ہماری نیت پہنچتی ہے. اپنی نیت صاف رکھیں، خلوص کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اس سے دعا مانگیں کہ وہ ہم پہ آسان کر دے. کیونکہ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.